اللہ الرحمن الرحیم الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے 35ویں سبق میں خوش آمدید۔ حسب سابق ہم سب سے پہلے قاعدے کو دیکھیں گے۔ قاعدہ: اگر فعل مضارع معلوم ہو اور فعل ماضی معلوم کرنا ہو، سمجھیے گا اس بات کو، یعنی آپ کے سامنے ایک فعل مضارع ہے اور آپ کو معلوم کرنا ہے کہ اس کا ماضی کیا تھا، تو اس کا طریقہ کار اس قاعدے میں آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ اور فعل ثلاثی یعنی 3 حرفی ہو، وہ فعل 3 حرفی ہو، اب میں اس کی بھی تفصیل آگے بتاتا ہوں آپ کو، تو مضارع کی علامت دور کرنے کے بعد پہلے اور تیسرے حرف کو زبر دے دیں گے، جیسے یذهب سے ذهبا۔ اب یہ دیکھیے گا، ذهبا 3 حرفی فعل ہے یہ، اور ماضی کا ہے یہ۔ اب ہمارے سامنے تھا یذهب، تو جب ہم نے یذهب کو دیکھا تو ہمیں نظر آ گیا کہ یا جو ہے اس کے اندر وہ تو فعل مضارع کی ایک علامت ہے جو کہ ہم غائب کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ہم نے جیسے ہی اس کو ہٹایا تو کیا بچ گیا پیچھے؟ زال، ہا اور با۔ تو اب ہمیں کیا اصول بتایا گیا کہ فعل مضارع کی علامت دور کرنے کے بعد یعنی یا ہٹانے کے بعد پہلے اور تیسرے حرف کو زبر دے دیں۔ تو یذهب میں زال ساکن تھا، تو ہم نے کیا کیا؟ زال کو زبر دے دیا، اور با پہ پیش تھا ہابو، ٹھیک ہے، وہ مضارع کی وجہ سے تھا۔ تو جیسی ہی علامت مضارع ختم ہوئی تو وہ آگے اپنی اصلی حالت پہ، تو اصل اس کا ماضی کیا بن گیا؟ ذہبا، با پہ ہم نے زبر دے دی، تو نتیجے میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ یذهب سے فعل مضارع، فعل ماضی کا صیغہ اگر جاننا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو یہ تو ہو گیا آج کا قاعدہ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں معنی الکلمات کی طرف۔ رأیتو میں نے دیکھا، طیب اچھا، پاکیزہ، الیہ اس کے پاس، یہ ذرا نیا لفظ ہے، توجہ رکھیے گا۔ ذقتو میں نے چکھا، عملا کام کیا، لما جب یہ بھی نیا لفظ ہے، قل کہو، فرحتو میں خوش ہوا، وردہ گلاب کا پھول، کئی دفعہ یہ گزر چکا ہے۔ دعا اس نے بلایا، دعا کی، یہ دونوں معنی دیتا ہے۔ لذیذ لذیذ، عمدہ۔ عطر الوردی گلاب کا عطر، قطفا توڑا، یہ توڑنے کے معنی میں آتا ہے۔ جید اچھا، عمدہ، یہ ابھی ہم نے گزشتہ سبق میں جو ترجمہ کیا تھا کہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہے، تو وہاں ہم نے جید کا استعمال کیا تھا۔ تو یہ تو ہو گئے معنی الکلمات، صفحہ پلٹ لیجئے، اب ہم پڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ الدرس الخامس والثلاثون، الفعل الماضی المذکر، فعل ماضی کے جو ہمارے افعال ہیں اس سے متعلق آج کے سبق میں ہمیں پڑھایا جائے گا، جس میں متکلم اپنے کسی ماضی کے ایکشن کی بات کرے گا، یا متکلم سے ہم مخاطب ہو کے اگر سوال کرتے ہیں لیکن بات ماضی کی ہو رہی ہوگی، تو اس قسم کے مختلف ہم سوال بنائیں گے، جواب ان سے حاصل کریں گے، اور اسی کی ہماری آج کے سبق میں پریکٹس ہے۔ خالد یقول، دیکھیں ابھی آپ نے گزشتہ سبق میں کیا پڑھا تھا؟ آپ نے پڑھا تھا فاطمہ تو تقول، تو اب آپ کو، کیونکہ وہ مؤنث کے بارے میں تھا، اب ہم آ رہے ہیں مذکر کی طرف، تو مذکر میں یقول خالد، یہاں سے سبق شروع ہوتا ہے۔ یقول خالد، خالد کہتا ہے، سمعت الاذان وصلیت، اب یہ سب ہے متکلم لیکن ماضی کی بات کر رہا ہے۔ سمعت، میں نے اذان سنی اور نماز پڑھی، واخذت الوردۃ وشممت، اور میں نے گلاب کا پھول لیا اور سونگا۔ نظرت الی امی و ابی وفرحت، نظرت یہ ایک ایکشن ہے اس کا کہ میں نے اپنی والدہ اور والد کی طرف دیکھا اور خوش ہوا۔ فکرت اولا ثم تکلمت، میں نے پہلے سوچا اور پھر کلام کیا، کرتا ہوں نہیں بولا ہے اس نے، ذہن میں رکھیے گا، یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا تمام صیغے ماضی ہی کے استعمال ہو رہے ہیں۔ اب یہاں کچھ سوال و جواب کی صورت میں بھی یہی ہمیں سکھائے جا رہے ہیں، جیسے ہل سمعت الاذان، کیا تم نے اذان سنی؟ جواب ہے نعم سمعت الاذان۔ سمعتا واحد
مذکر حاضر، سمعتا سمعتما سمعتم، ٹھیک ہے، تو یہاں یہ والا صیغہ استعمال ہوا ہے. هل سمعت الاذان، هل صلیت، نعم صلیت. اب یہ جو بھی جواب دے گا وہ متکلم کے صیغے استعمال کرے گا لیکن ماضی کے لیے، اور جب سوال کیا جائے گا تو وہ مخاطب کے صیغے ہوں گے حاضر کے لیے. هل شممتها، نعم شممتها. هل اخذت الوردة، نعم اخذت الوردة. دیکھیں اخذت. کیف رائحتها، رائحتها طیبہ. هل نظرت الى ابویک، وہی سوال آ رہا ہے دوبارہ، نعم نظرت الى ابوی. اب یہ والدین دونوں اس میں داخل ہو گئے. هل فرحت بہما، نعم فرحت بہما. هل فکرت قبل الکلام، نعم فکرت قبل الکلام. اب یہ سارے ماضی کے جملے تھے. کیا آپ نے سونگا، کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے گلاب لیا، تو اس کا جواب دے رہا ہے. کیا آپ نے والدین کو دیکھا، جی ہاں میں نے والدین کو دیکھا. کیا آپ خوش ہوئے ان دونوں کو دیکھ کے، جی میں خوش ہوا. کیا آپ بات کرنے سے پہلے سوچا، حل فکرتا، کیا قبل الکلام، کیا آپ نے بات کرنے سے پہلے سوچا، تو جواب آ رہا ہے نعم فکرت قبل الکلام، جی ہاں میں نے گفتگو کرنے سے پہلے سوچا. اسی طریقے سے آگے جو ہمیں سبق میں پڑھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ حل سمع سعید الاذان. اب ماضی کی بات ہو رہی ہے، ایک غائب کی بات ہو رہی ہے، دو مذکر کی بات ہو رہی ہے، تین حل سمع، سمع سمعا سمعو، ٹھیک ہے، تو سمع واحد مذکر غائب، تو جواب ہے نعم سمع سعید الاذان. تو اب سمع میں کوئی فرق نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ واحد مذکر غائب کے بارے میں ایک سوال تھا تو جواب بھی اسی سے متعلق تھا، اور یہ تیسرا بندہ جواب دے رہا ہے اس کا، لہٰذا صیغہ ایک ہی استعمال ہوگا سوال میں بھی اور جواب میں بھی. حل صلی سعید، نعم صلی سعید. حل اخذ الوردۃ وشمھا، نعم اخذ الوردۃ وشمھا. اگر آپ دیکھیں تو جواب ہو بہو وہی ہے جو سوال ہے. حل نظر الی امہ و ابیہ، نعم نظر الی امہ و ابیہ. فرق کیا رہا ہے حل اور نعم میں؟ باقی بالکل ایک جیسا جملہ ہے. حل فرح بہما، نعم فرح بہما. حل فکر اولا ثم تکلم، نعم فکر اولا ثم تکلم. تو الحمدللہ یہ بھی ہمارا سبق پورا ہو گیا. صفحہ پلٹ لیجئے، تمرین کی طرف ہم بڑھتے ہیں. آج کی تمرین کے اندر بھی دو ہدف ہیں، ترجم بالاردیہ اور ترجم بالعربیہ. یقول حامد لعابد. یقول، یہاں سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ غائب کا جملہ بننے جا رہا ہے، کیونکہ مضارع ہے ایک، نمبر دو یا آ گئی ہے اس میں، اور یا ہوتی ہے غائب کے لیے. یقول حامد لعابد، سے لام زید لی جو ہے یہ سے کا معنی دے رہی ہے. حامد عابد سے کہتا ہے. سمعت کلامک ورأیت عملک، میں نے آپ کا کلام سنا اور آپ کا عمل دیکھا. کلامک طیب وعملک جید، آپ کا کلام اچھا ہے اور آپ کا عمل عمدہ ہے. ویقول عابد لحامد، اور عابد حامد سے کہتا ہے لما رأیتک فرحت، جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں خوش ہوا. اب یہ دیکھیں آج کا یہ نیا لفظ ہے لما، یہ ہم نے آج میں اس کو پڑھا بھی ہے معنی الکلمات کے اندر، تو نئے نئے الفاظ پہ توجہ لازمی رکھیں آپ. دخل محمود حدیقۃ، محمود باغ میں داخل ہوا. وقطف منہا وردۃ وشمھا، اور وہاں سے گلاب کا پھول توڑا اور اس کو سونگا. قطفہ آج ہم نے معنی الکلمات کے اندر پڑھا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے توڑنے کے. اب ہم بڑھتے ہیں آگے ترجم بالعربیہ کی طرف، جہاں کچھ اردو کے جملے ہیں جن کی ہم نے عربی بنانی ہے. سعید نے حامد سے کہا، قال سعید لحامد. اب سمجھیے گا اوپر والا جملہ تھا یقول، تو وہاں ترجمہ بنتا تھا کہتا ہے. اب یہاں ہے قال، کہنا، کہا، ٹھیک ہے. اب یہ واحد مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے، اس چیز کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. تفکروا اولا ثم
تکلموا کہ پہلے فکر کرو، غور کرو اور اس کے بعد گفتگو کرو. اور محمود سے کہو تجھے سعید نے بلایا ہے. وقل یہ امر ہے نا، قال اس کا امر ہے یہ. وقل لمحمود دعاک سعید. دعا یدعو بلانے کے معنی میں آتا ہے. دعاکا تمہیں، کاف استعمال ہوا ہے یہاں، اگر یاد ہو تو ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. قلموں کا قلمی بحث کے اندر ہم نے کاف کا استعمال پڑھا تھا. اس سے آگے کہتا ہے کہ اس کے پاس جاؤ اور اس کی بات سنو. اذهب عنده واسمع قوله. عندہ یاد ہے کہ پاس کے معنی میں ہم نے پڑھا تھا. واسمع قوله اس کی بات سنو. یہ گلاب کا عطر ہے. ھذا عطر الوردی اسے سونگو. شما ھذا اسے، اس لیے وجہ سے ہم نے ھذا استعمال کیا. اور بتاؤ اس کی خوشبو کیسی ہے. واخبر کیف رائحتھا میں نے کھانا چکھا ہے، کھانا لذیذ ہے. انا ذقت الطعام ذقت، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے سبق میں بھی پڑھا ہے. انا ذقت الطعام الطعام لذیذ. تو الحمدللہ ہماری جو دوسری تمرین تھی وہ بھی مکمل ہو گئی. ان اسباق کو اچھے طریقے سے اس وقت ہم جہاں پہنچ چکے ہیں ہمیں سمجھنے کی اب زیادہ ضرورت ہے، رٹے کی قطعاً ضرورت نہیں. اگر آپ سمجھ کے اس کو پڑھیں گے لکھیں گے تو انشاءاللہ آنے والے جتنے بھی آپ کے اسباق ہیں وہ بہت ہی آسان رہیں گے آپ کے لیے. اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کا فیڈ بیک انتہائی قیمتی ہے ہمارے لیے. انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.